اقبال سے باتیں دو چار کل کرنی ہے کہ دسو جناب یہ لبرلزم کے لیے آپ نے تصور پیش کیا تھا ہاں یا سکھاں دی راداریاں واسطے پیش کیتا سی یا نچن واسطے یا جنہوں تسی کیا خاکے پنجاب ازدمیو زندہ گشت انہاں دی یونیورسٹی تے نہ بنی پاکستان وچ ہاں انہاں دے نام دی یونیورسٹی داتا صاحب دی تے نہ بنی تے اوتھے بن گئی ننکانے جا کے وہ بناؤ نا انہوں نے جڑے ہاں جی ساڈے تے داتا صاحب محسن نا اتنے تے بابا جی زمین دوز بس بھی نہ کٹ سکے تو اتنے بھی احسان نہ منیا لاہوریاں اتنے 4 لاہوری بھی اتنے جمع نہ ہو سکے ویسے مکھانے کھان واسطے 24 گھنٹے لاہوری اتنے موجود ہونے ہاں جی اتنے 4 لاہوری کھڑے نہ ہو سکے کہ اوئے یہ میٹرو تو نہیں جا سکتی تو پتہ نہیں ایڈا ہند ولی لیٹیا جناب خاکے پنجاب ازدم لیکن کسی نے جرت نہیں ہو سکی اور چونکہ خود خالی مکھانے کھانے جوگے انہوں کی پتہ ہے بند ہائے کو سار سانگ سیخ در زمینے دادا صاحب دا اتنا بھی احسان نہیں منیا حکومتہ نے کہ یار کم از کم بڑی بڑی جگہ سا تھلو کڑیاں تھلو کھود کے تے اساں جناب کیتا ہے تے داتا صاحب دا اتنا بھی احسان نہ منیا ہو تو بس ٹاں 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 کر داتا صاحب دا اتنا بھی تسی احسان نہ منیا کہ تھلو کٹ دیو یا ادھروں پھیر کے لے جاؤ پرلی طرفوں داتا صاحب دے اگوں ضروری کٹنی سی تسی میٹرو بس لیکن اس قوم دا جس ویلے اقبال کہندا چوں شوت اندیشہ ہے قوم خراب نا سرا گردت بدستشیم ناب اقبال کہندا جس ویلے قوم دیاں فکراں تے سوچا مر جان نا انہاں دے ہاتھ سونا بھی دیو نا تو مٹی ہو جاندا ہاں جدو انہاں دی فکراں تے سوچاں جدو مار دتیاں کیوں جی زسیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود ابو ذر سلمان نیایت اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا ہن انہاں کول تو تمنا رکھنا تے ابو ذر تے سلمان فارسی جا سجدہ نہ کرنا بند بر پانیس بر جالو دل است مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند لایا نا بند بر پانیس بر جانو دل است اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند انہاں تے لایا نا او پیراں دیاں بیڑیاں انہاں نہیں پائیاں انہاں تے بر جانو دل است اقبال کہندا انگریزاں انہاں دی روح تے انہاں دا دل بند دیتا ہے ہاں جی بند بر پانیس بر جانو دل است کہندا او بیڑی تو توڑی جا سکتی جناب لوہے نہ لوہے نو تو کٹیا جا سکدا لیکن کہندا مشکل اندر مشکل اندر مشکل است کہندا یہی تو مشکل ہے کہ جڑا انگریز جکڑ بند انہاں نو لا دیتا دل تے روح انہاں دی ختم کر چڈی ہن اقبال کی کرے تھے جناب آگے تے انہاں دی روحاں تے او پائنج کر کے جناب اینج کر کے انہاں جناب جکڑ بند لا دیتے سوچڑی سوچ ہی انہاں دی بند کر دیتی ہے میں گلاں کرنا بعد جا کے تبصرے کرنے ایویں مولوی لگا رہندا یہ زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے ہو رہے کیوں جی شعر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت اقبال کہندا ایک شعر انہیں بکریاں نپیاں تے بکریاں کو بڑی چلاک سی کیوں جی بڑی مبلغہ سی انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی اس نے شعر نے انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں وہ شعر ڈر گیا انہوں نے کہا واقعی اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دیں گا وہ شعر کہندا اچھا ہن پھر کی کراں کھانا تو میں ہے انہوں نے کہا اسی بھی گاہ کھاندیاں تسی بھی کھاؤ کیوں جی ہاں اقبال کہندا وہ شعر بیڑا نال گاہ کھان لگ پیا ایک بندہ کول گزریا تو انہیں ویکھیا وہ شعر بکریاں پہ چرے وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا شعرا تینوں کی ہویا انہیں کہا ایک بھیڑ آئی سی انہیں میں نے تبلیغ کی سی ہاں جی تو انہیں کہا جلیا تیرا یہ کام نہیں جا کے گوشت دی لذت لے جدوں شیر جھپٹ ماری بکری نو دم تے گسا بیٹھا سی 72 سال دین دا تساں انج کر کے ہن دین دی گل کریے تو دن تے تسی گسا بیٹھے ہو آیا او آیا او آیا او آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے دن تے تسی گسا بیٹھے ہاں جی فلانے دے نعرے وجن گے فلانے دے نعرے وجن گے تسی نعرے وجا وجا کے دین دا کدی بھول کے بھی تسی نہ نہیں لیا جیسی لینا شروع کیتا ہے تسی ساڈے خلاف سازشیں شروع کر دیتیاں لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا حالانکہ وہ عرب شیخ تھے ہاں جی ان کا یہاں اس طرح کی گفتگو کرنا بھی ان کے خلاف ان کا ویزا بھی کینسل ہو سکتا تھا لیکن اقبال کہندا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے وہ شیخ جنہوں نے ہمارے سٹیج پر بات کی انہوں نے کہا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے تجدید عہد ہے ہاں جی ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عہد ہے کہ یا رسول لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت آبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ ہاں یہ نہیں کہ بھئی تسی صلح واسطے اگے جانا ہے اللہ نے فرمایا جے او صلح واسطے آن پھر تسی صلح کرنی جے مودی آ کے کہے میں نکل دا کیوں جی میرے پیو دی بھی توبہ میں کشمیر جو نکل دا پھر مودی نو کیا دفع ہو جائے تو جے وہ اکڑا کھڑیا
تو پھر وہ علاج شاہین میزائل ہے، غوری میزائل ہے، ہاں جی وہ تو خالد ٹینک ہے، درار ٹینک ہے، تو سری نگر اتنے جا کے پاکستان دا پرچم ہے لہرا کے دسیا جائے آ گئے جی شہاب الدین غوری کے وارث آ گئے، اے بس اس تو علاوہ تو وارث وین جنا ہوں اگر وہ آئے صلح کے لیے تو پھر تسی اے نہیں دن مسلمانوں دی اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی، اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی کہ امن دا اتنا انہوں نے درس پڑھایا گیا کہ اے ہن ضرب حرب دا نام لیندے ہی جناب کہندے نے تے سیاسی بندہ ہے، حالانکہ قرآن بھرا پیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ کیوں جی ویسے میں بھی حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، اور بھی کئی حافظ بیٹھے ہوندے بھائی حافظ دسو بھائی کتنی جگہ قرآن وچ امن دا لفظ ہے؟ سورہ انفال تے توبہ تے پوری قتال نال بھری پئی نا، لڑو بھائی اینج مارو انہاں نوں، اینج مارو انہاں دیاں گردناں تو مارو، انہاں دے ایک ایک عضو تے مارو، کیوں بھائی وین تعودوا نعود، اور انہاں بدر وچ گئے نا جتیاں کھا کے مشرکین مکہ تے کہندے سن اسی پھر آواں گے، تے اللہ نے فرمایا وین تعودوا نعود، جے تسی آؤ گے تے اسی بھی آ جاواں گے پھر، ہاں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس تسی اپنے دند نہ گساؤ، لبیک دے نعرے نال انہاں دنداں نوں بحال کرو، کیوں جی اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیش را تعظیم گفت، اور جدو شیر چک پایا چک تو پیا کوئی نہ، تو انہیں کہا ہون کی کریے، انہیں کہا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے، ہاں جی اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس، ایسے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا کو پیغام جائے گا، تو اپنے بچے نوں قرآن پڑھاؤ، جتھے بھی کوئی امن دا لفظ آوے وہ لکھی جاؤ، پورا قرآن ایک باری پڑھو آپ ہوئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن دی نص ہے، فرما اتنا لڑو انہاں نال، اتنا لڑو ایک کفر دا فتنہ مک جائے، نہ کہ اس کفر دے فتنے نو سر تے سوار کر لو، کیوں جی ایسے نہ کرو، قرآن پڑھو کہ حضور نے کیڑا خط دے کے بھیجا، حضور نے خط دے کے بھیجا کیڑے صحابی نو؟ حارث بن عمیر نو، قیصر روم دا گورنر سی بلقا وچ، او دا نام سی شرحبیل بن عمر، جنہوں لوگ شرجیل بھی پڑھ دے، ہاں جی شرحبیل بن عمر، انہوں حضور نے خط دے کے بھیجا، او دے خط دی عبارت ہے یہ کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے تسی، ورنہ جزیہ دیو، اللہ نے حکم دیا نہ لڑو جہاں تک کہ جزیہ دے، جدو انہیں خط پڑھے انہیں کہا کائنات یہ کون ہے جڑا سانو دھمکی لا رہے، اسی تو سپر پاور دا گورنر، انہیں حضرت حارث بن عمیر نو جناب شہید کر دیتا، اس سے انہیں خط پڑھ دیں آپ نو تلوار نہ شہید کر دیتا، یہ جدو رسول اللہ کو خبر پہنچی تو پھر رسول اللہ نے 3000 صحابہ 1 لاکھ فوج دے مقابلے بھیج دیتا، 3000، میں جڑا اسلام پڑھیا ہوتا ہے تے صحابہ نو فرمایا جے تے حارث بن عمیر جس جگہ انہیں شہید کیتا ہے نا اس جگہ ضرور جانا ہے، تو اس جگہ نو جا کے کہنا ہے کہ اسی بدلہ لینا آ گئے، سمجھ صحابہ آگے چلے تو 3000 کو لکھ ڈردا سی، شرحبیل بن عمر انہیں قیصر روم اپنے وڈے بادشاہ نو خط لکھیا، انہیں کہا وہ 3000 1 لاکھ دے مقابلے چاہ رہا ہے، تو میرے واسطے اور مدد بھیج، کمک بھیج، انہیں 2 لاکھ فوج اور بھیج دیتی، تے 3 ہو گئی، تے بندے 3000، صحابہ نے آپس سے جناب بیٹھ کے مشاورت کی تھی، ہن یہ بھی تو ہو سکنا میٹنگ کی تھی، اے انگریزی دے لفظ وچوں کڈو، جتنا ہو سکے انہوں وچوں کڈو، کیوں جی اقبال کہندا آج فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہودے خود براں، اقبال کہندا جے انہاں دے فریب تے انہاں دی گندگی کو بچنا چاہندے ہو نا تے فرنگیاں دے اٹھن نوں کدی بھی اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا، تسی انہاں دی زباناں جڑیاں دفع مارو، اپنی اردو کوئی ساڈی کم ہے، فارسی کوئی ساڈی کم، ادھی جناب وچ انگلش پاڑی کھڑے، یہ اردو یہ کیسی اردو ہے، ہاں جی مشاورت کی تھی، ان کا میٹنگ کی تھی، فرق دیا نا، ہاں مشاورت کی تھی، انہاں کی تھی، کہنے لگے حضور نو اطلاع دیتی جائے کہ حضور نے تو بھیجا 1 لاکھ دے مقابلے تے بندے ہو گئے 3 لاکھ، تے حضور نے دسیا جائے حضور بندے اور بھیجو، عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر، اور اس جنگ وچ حضور نے پہلے، حضور نے پتہ سی اے ہونا ہے،
حضور نے فرمایا جی زید بن حارثہ شہید ہو جاوے نا تو پھر جھنڈا جعفر تیار چک لوے. فرمایا جی وہ بھی شہید ہو جان پھر عبداللہ بن رواح چک لوے. جی فرمایا وہ بھی شہید ہو جان تو پھر جدہ دل کرے جھنڈا چال. یہ میرے آقا نو پتہ سی اتنا بڑا نقصان ہو جانا ہے. حضور کہتے نہیں جی ہم ملک کا نقصان کر دیں. میں کہا سارے ایو جے ملک مل کے نہ انہاں گرد راہ نو نہیں پہنچ دے جتھے صحابہ چلے. ہم ملک کا نقصان یہ نقصان نہیں ہے. یہ غیرت کے لیے جو قومیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ملک کے نقصان کو نہیں دیکھتی, پیسے کے نقصان کو نہیں دیکھتی, بندے کے نقصان کو نہیں دیکھتی. وہ تو دیکھتی ہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ یہ ہے, ہماری بقا کا مسئلہ یہ ہے, ہماری عزت کا مسئلہ یہ ہے, ہماری تاریخ یہ ہے. اللہ رسول بھی یہی چاہتے ہیں, صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں, تابعین بھی یہی چاہتے ہیں, تبع تابعین بھی یہی چاہتے ہیں, صوفیاء بھی یہی چاہتے ہیں, اور سلاطین اسلام بھی یہی چاہتے ہیں. توجہ بھائی توجہ. سارے شہید ہو گئے جنہاں بارے حضور نے نہ لیا. پھر خالد بن ولید جھنڈا چک لیا. ایس جنگ پھر خالد بن ولید دیاں 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں. ایسے جنگ موتا وچ, ہاں جی ایسے جنگ موتا وچ. اور یہ بھی تو سوچنے والی گل ہے بھئی تلوار ٹوٹ کے وہ چلی گئی, اتنی دیر تک دشمن حضرت خالد دے 2 ٹکڑے کر دینے سے. پھر کیڑی تلوار آندھی کیڑے پاسوں سی, ٹوٹنے نال ہی خالد دے ہاتھ چوں کیویں مضبوط ہو کے کھڑی جاندی سی. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.